حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. علم حدیث شریف و منیف یا علم روایت حدیث یعنی کلی، یا جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ کتاب علم روایت حدیث میں ہے، حالانکہ یہ جس طرح علم روایت حدیث میں ہے جیسا کہ حضرت امام بخاری کے دو مقصد ہیں، روایات صحیحہ کا جمع اور احادیث سے احکامات کا استنباط، اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ علم حدیث کلی کی دو جزئی کو آپ نے پیش نظر رکھا ہے۔ نمبر ایک علم روایت حدیث اور نمبر دو علم استنباط حدیث، بلکہ کہیں کہیں ضمناً کہیں کہہ دیا تابعہ فلان وغیرہ وغیرہ، تو گویا حضرت امام نے علم درایت حدیث سے بھی تعرض فرمایا، یعنی اصول حدیث سے۔ تو امام بخاری جن علوم کو بیان فرما رہے ہیں، اس اعتبار سے جو مقدمہ بیان کیا جا رہا تھا ان میں تعریف اور موضوع سے فارغ ہو کر غرض کو ہم نے ذکر کیا، اور غرض کے باب میں معرفت و کیفیت اقتدائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہا تھا کہ مشکات کی عبارت سے ماخوذ ہے، ملا مشکات المصابیح میں کیا عبارت ہے؟ پڑھیے جی۔ جی، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ حضرت امام کے پیش نظر یا علم الحدیث کی، علم الحدیث کلی یا علم روایت حدیث، بہر صورت یہ کہا جائے گا کہ معرفت و کیفیت اقتدائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غرض ہے، یا معرفت و احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تحصیل الفضائل والدعاء المروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی تعلیمہ و تعلمہ۔ من جملہ ان دعاؤں میں سے چند دعائیں جیسے نظر اللہ عمران سمع مقالتی، یا وہ فضیلت جو ان اول الناس یوم القیامہ، یا اللہم ارحم خلفائی، ان دعاؤں کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر بتلایا تھا غرض کے ذیل میں التبیین والتشریح للقرآن العظیم، قرآن عظیم کی تبیین اور تشریح کے لیے علم الحدیث کلی یا علم روایت حدیث کو پڑھا جاتا ہے۔ التبیین والتشریح للقرآن العظیم، اور اس کی تائید تو خود قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی احادیث نبویہ تبیین اور تشریح ہے، دین کا مدار قرآن مجید کے اوپر ہے اور اس کی شرح احادیث نبویات۔ اسی لیے میں نے ماقبل میں ایک بات عرض کی تھی کہ جیسے قرآن محتاج الی ہے باعتبار اساس کے، وہاں قرآن احادیث کا محتاج بھی ہے، اگرچہ جہت احتیاج میں فرق ہے، اس لیے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ دور لازم آ رہا ہے کہ قرآن مجید محتاج الی اور احادیث محتاج
اور پھر وہی قرآن محتاج اور احادیث محتاج الیہ، توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ ذالک الشیء، اس کو کہا جاتا ہے دور، اور دور باطل، جو چیز مستلزم باطل وہ خود باطل۔ پھر دور کی دو قسمیں آپ نے پڑھی، ایک دور مسرح اور ایک دور مضمر۔ اگر بلا واسطہ توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ ذالک الشیء، جیسے کہ آپ نے مثال پڑھی آ موقوف ہے با پر اور با موقوف ہے آ پر، یہ توقف الشیء بلا واسطہ، تو اس کو دور مسرح کہتے ہیں۔ اور ایک دور مضمر ہے، یعنی بالواسطہ، آ موقوف ہے با پر، با موقوف ہے جا پر اور جا موقوف ہے آ پر، اس کو توقف بالواسطہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا نام دور مضمر ہے۔ مضمر کے معنی چونکہ پوشیدہ کے آتے ہیں، اس وجہ سے کہا جائے گا کہ جہاں وسائط ہوتے ہیں وہاں ایک قسم کا اضمار ہوتا ہے، استتار ہوتا ہے، اور جہاں وسائط نہیں ہوتے وہاں تصریح ہوتی ہے۔ اس لیے بالواسطہ ہو تو دور مضمر اور بلا واسطہ ہو تو دور مسرح۔ یہ منطق جہاں کہیں آتی ہے تو پیچھا چھوڑتی نہیں ہے، اس لیے کہ امام غزالی فرماتے ہیں من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ لہ فی العلوم اصلا، اگر کوئی آدمی منطق کو نہیں جانتا ہے تو بالکل اس کو علوم میں پختگی حاصل نہیں ہوگی، لہذا منطق کا پڑھنا ضروری۔ ہمارے اکابرین اور مشائخ نے پڑھا، امام نانوتوی نور اللہ مرقدہ جو سرخیل طائفہ ہیں ہمارے، ہم گویا ان کو حجت اللہ البالغہ اور حجت الاسلام کہتے ہیں، اور جب بھی کبھی اعتزاز اور افتخار کرنا ہو تو انہی کے نام سے ہم خوشاچی ہوتے ہیں۔ انہوں نے 5 سال تک مولانا مملوک العلی کے پاس منطق پڑھی دہلی میں، جامعہ رحیمیہ میں، اسی لیے ان کی کتاب تحذیر الناس یا قبلہ نما یا مباحثہ شاہ جہاں پور یا اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، اس کی ایک سطر اردو میں ہم اور آپ حل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پوری معقولات سے مملو و مشہون ہے۔ مشہون و مملو کے معنی بری ہوئی، بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ جب مملو مشہون پر ایک بات یاد آ گئی، جب آپ کبھی کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کہتے میں ان کا ممنون و مشکور ہوں، حالانکہ کہنا چاہیے میں ان کا شاکر ہوں، لیکن یہ اب مشکور شاکر کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو اردو ادب کے بہت بڑے ماہر تھے، انہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے کہ اب یہ ممنون و مشکور شاکر کے معنی میں چاہے غلط ہی صحیح یا یہ کہا جائے کثرت استعمال کی بنا پر، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ہمیشہ لفظ صحیح بولنا چاہیے۔ آپ بولتے ہیں مد ذلہ العالی، یہاں یا تو آپ نے فاعل حذف کر دیا ہے غالباً، مد اللہ ذلہ العالی، اور اگر فاعل حذف کر دیا ہے تو کہہ دیجئے مد ذلہ، تو مد ذلہ جو بولتے ہیں یہ غلط ہے، یہ مد ذلہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی مشورے کے تھوڑی ہوتا ہے۔ کر رہا تھا
کہ جہاں تک تعلق ہے التبیین و التشریح لکلام العظیم، خود قرآن مجید اس بات کو کہتا ہے اور کہتا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم۔ ایک پانچویں غرض علماء نے بہت اچھی بیان کی، الاستلزاز بکلام المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی انداز ہے جو کل مولانا قصیدہ بردہ سے پہلے عشق مجازی کا جو نقشہ کھینچ رہے تھے اور لا رہے تھے عشق حقیقی، یعنی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حب الہی کی طرف جو لوگ لے جاتے ہیں، وہ عشق مزاجی کو بطور تمثیل کے پیش کرتے ہیں، پھر اس سے عشق حقیقی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ کسی محبوب کا، بیوی کا خط آ جاتا ہے۔ اب تو خط وقت سب بند ہو گئے ہیں، سمجھ میں آیا، لیکن مولانا کو پوچھو کتنا ان کا بل آتا ہوگا موبائل کا، سمجھ میں آیا۔ اور کہتے بھی یہی ہیں کہ وہیں سے فون کرو، یہاں سے تو مس کال کرتے، حالانکہ الٹا جب آدمی کسی سے تعلق رکھتا ہے، جو محب ہوتا ہے، اس کو فون کرنا چاہیے، لیکن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے کم ہے، ادھر سے ہی زیادہ ہے، سمجھ میں آیا، اس لیے مس کال کرتے ہیں اور وہ کارڈ کے کارڈ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میرا کارڈ بیلنس کم ہو گیا ہے، بیلنس نہیں ہے۔ تو بہت دیر تک کسی زمانے میں اس طریقے سے آدمی کو جب کسی سے محبت ہو جاتی، سمجھ میں آیا، تو آدمی اس کے در پہ ہو جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا وکیل، ڈاکٹر، ایجوکیٹڈ آدمی اگر کسی جو ہے طائفہ یا فاحشہ کے پیچھے جب پڑ جاتا ہے، وہ اگر ننگے ناچنے کو، ڈانس کرنے کو کہے تو وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ ہمیں چونکہ آپ سے محبت ہے اس لیے ہم آپ کی اطاعت کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارے لیے دارالمطالعہ چاہیے، آپ کہتے ہیں دارالمطالعے کی اجازت دے دیجئے، آپ کہتے ہیں ہم کو پلنگ، تو آپ کہتے بھی نہیں، آپ کے منشے کی رعایت، سمجھ میں آیا، آپ پنکھے کے نیچے سونا چاہتے ہیں، آپ الگ کمرہ چاہتے ہیں، آپ کو جو ہے ضرورت ہے گدے کی، ضرورت ہے پلنگ کی، آدمی کو جس سے محبت ہو۔ تو پھر ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب اگر آپ کو ہم سے محبت ہے، چونکہ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجے، ایک طرفہ محبت سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کریں، اور محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی جس مقصد کے لیے جس کے پاس آیا ہے، یعنی وہی تعلیم و تعلم، بس آدمی اپنے مقصد میں، ہر ایک آدمی اپنے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دعا مانگتے تو کہتے ہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ چونکہ ہمارا محبوب ہے، اللہ کی رضا کے لیے پوری تگودو۔ تو بعض مرتبہ عشق مجازی کے ذریعے سے عشق حقیقی کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس طرح کے کلام شعراء کے یہاں بہت زیادہ ملیں گے آپ کو۔ مثلا وہ ذی سلم اور مقام اعظم کو قصیدہ بردہ میں یاد کر رہے تھے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ملک الذلیل کہتا ہے قفا نبکی من ذکرا حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، مقام سقط اللواء پر ذرا رک جاؤ۔ اور مولانا نے ایک بات کہی تھی، یاد ہے کہ شاعر جب گفتگو کرتا ہے تو تسنیہ کا صیغہ لاتا ہے اور گویا کہ دو آدمیوں کو مخاطب بناتا ہے، یعنی اپنی ذات کو دو قرار دیتا ہے۔ محبت کرنے میں میں محبوب سے اتنا آگے ہوں، اتنا آگے ہوں کہ ایک محب نہیں ہوں بلکہ دو عاشق کی طرح ہوں۔ تو قفا صیغہ امر ہے، اصل ہے قف،
تو کیا کہتا ہے؟ دونوں رک جاؤ، اور اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہے، ٹھہر جاؤ دونوں آدمی، اقتفا، ہم رول ہے نب کے، من ذکر حبیب، محبوب کو یاد کر کے، اور محبوب ہی کو نہیں، اس کے متعلقات یعنی منزل کو بھی یاد کر۔ پڑھانی شعر، اقبل ذل جداری و ذل جداری، میں لیلا کے دیار سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اس دیوار کو اور اس دیوار کو چومتا رہتا ہوں۔ تو جب کسی سے محبت ہوتی، آپ پاگل تو نہیں کہیں گے؟ سنا دوں، اگر آپ جب سب طلبہ دارالحدیث سے چلے جاتے تھے، سمجھ میں آیا تو نکلتے دارالحدیث جو مدرسہ قدیم کی، اس کی دیوار کو چاٹتا تھا۔ اب ممکن ہے گانڈا کہہ دیں، یہ کوئی بات سنانے کی نہیں ہوتی۔ استاد جب میرے ابو داؤد شریف کے اندر اس طریقے سے، ان کو خاص عادت تھی، سردی ہو جاتی تھی تو میں یہ سوچتا کہ میں ہی چاٹ لوں۔ علامہ یامین صاحب جب اپنے جو ہے اس مٹی کے برتن کے اندر جب ٹی بی کے مریض تھے، اتنا بڑا برخا نکالتے تھے تو جی چاہتا تھا کہ میں اس کو کھا لوں۔ یہ سب پاگل، آپ کہیں گے گانڈا ہو گیا ہے، یہ گانڈا آدمی ایسا کرتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس طریقے سے آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ جو پورا آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہی مولانا جو تشریف لائے، میں فقط میرے خیال سے 12واں سال میں تھا، میں نے سفید رومال اوڑھ رکھا تھا۔ یہ بھی بالکل فریش آئے تھے، فارغ ہو کر جوان تھے بالکل۔ سمجھ میں آیا؟ ان کے پاس میرا کوئی سبق نہیں تھا۔ میرے ایک استاد نے مجھے کہا تھا کہ میری چائے بنایا کرو ظہر کے بعد، تو ان کی چائے بنانے جا رہا تھا۔ یہ درسگاہ کی طرف جا رہے تھے غالباً، یا نماز پڑھنے آ رہے تھے، تو مجھ سے کہا، چھوکرے ادھر آ، یہ رومال کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ میرے پاس بہت اچھا جواب تھا، انہوں نے بھی رومال اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے کہا آپ نے اوڑھ رکھا ہے تو آپ کی نقل اتارو۔ تو اس دن سے ان سے تعلق ہو گیا، تو بہت ہی محبت کرتے تھے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، آدمی اس کی چال ڈھال، اس کی نقل اتارتا رہتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تھا عبدالعزیز دباغ کا حضرت مولانا نے، کہ وہ امی تھے۔ علامہ قسطلانی نے وہ واقعہ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ جب وہ حدیث شریف شمائل ترمذی پڑھاتے تھے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی کہ جیسے کہ اوپر سے نیچے اترتے بہادرانہ چال چلتے تھے، تیز، اور بہت سختی سے قدم رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یتکفع و یتعجل۔ کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت ذرا بتائیے نا چال، تو کہنے لگے کہ کل فلاں میدان کے اندر ہم بتائیں گے۔ دوسرے دن وہ میدان تجویز ہو گیا، سب کے سب لوگ محبوب کی چال دیکھنے کے لیے پورا مجمع جمع ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ 330 صدی کے عالم ہیں، امی، ابھی ایک قدم نہ چلے اور پورا مجمع بے ہوش ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو دیکھ، اب لوگ کوئی دھونی کے پیچھے دھن، کوئی سچن تینڈولکر کے پیچھے دھونی ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے، اور وہ بالکل کیسے لگتے ہیں؟ وہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے بائلے۔ یہ سچن تینڈولکر وغیرہ کو جب اب دیکھتا ہوں جو ایکٹنگ کرتے ہیں نا، تو ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی چھوکری کر رہی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ بہادر بھی نہیں لگتے۔ تو یہ تو بائلوں کا کھیل ہے، یہودیوں کا کھیل ہے۔ ایسے کھیل کے پیچھے دل دادا ہوتے ہیں، اور مدارس میں میچیں کھیلی جاتی ہے باقاعدہ۔ یہاں اس کو بینڈ کر دیا ہے، کمپاؤنڈ میں داخل نہیں ہو سکتا کرکٹ، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ دوڑیے
اور کھیل کھیلیے، والی بال کھیلے، لیکن کھیل کا مقصد تو جسم کی ورزش ہے۔ کھیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے دماغ پر کھیل سوار ہو جائے، پھر آپ تکرار کرتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ پہلی ٹیسٹ میں کیا ہوا ہے، اندر پڑھ رہا ہے اور وہ کہتے پہلی ٹیسٹ میں۔ اب کوئی پاکستان کی طرفداری کرتا ہے اور کوئی ہندوستان کی طرفداری کرتا ہے، ہمیں کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آدمی چند باتیں اگر ویسے ہی معلومات اگر رکھتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کھیل سوار نہ ہو جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات شریف کی روایت ہے، کسی کے ہاتھ میں گیند دیکھا ملک فارس کا، آپ نے فرمایا ہمارے پاس کچھ کھیل کم ہے جو ہم غیروں کا کھیل کھیلیں؟ گھوڑ دوڑ، گھوڑے سواری اور اس کے علاوہ مسابقہ وغیرہ کتنے کھیل ہمارے پاس، آپ کبڈی کھیلتے ہمیں خوشی ہوتی، وجہ یہی ہے کہ اس میں جسمانی ورزش ہوتی۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، یہ محبوب کی چال ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے کہہ دیا کہ زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو یہ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگی لواہی زلیخا لو رأین جبینہ لا اثرن بقتل القلوب علی الیدی، کہ زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھ کے کاٹنے کے دلوں کو کاٹ دیتی۔ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں ہے جھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ اسی کو کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خبا ہما دارند تو تنہا داری۔ یہ محبوب کا ذکر چل پڑا، اصل بتلانا ہے الاستلزام بکلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اگر اس زمانے میں خط آتا تھا تو آدمی اس خط کو بار بار پڑھتا تھا، کوئی نہ دیکھے اس طریقے سے، ایک مرتبہ پڑھا، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، محبوب کے خط کو پڑھتا رہتا ہے۔ بیوی کا خط آ جائے آدمی بار بار پڑھتا ہے، ٹیلی فون پر اس کی آواز سے آدمی مزہ لیتا۔ الاستلزام بکلام المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب تو مولانا ابو حمیرہ نے کیا کیا کہ ایسا سمجھ میں آیا، ٹیلی فون لے آئے کہ اتفاق سے اس کی اسکرین کے اوپر جو ہے ام حمیرہ اور حمیرہ خود دونوں ہوں، اور پھر جب کبھی جی چاہا کسی کو پتہ نہ چلے اس وقت ذرا بٹن دبایا اور دیکھ، دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی اسے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر عجیب و غریب اس کی ایک ایک چیز اس کو اچھی لگتی، جیسے لیلا کے متعلق مجنوں کا واقعہ۔ تو جب معشوق مجازی کو لوگ اس طرح یاد کرتے ہیں تو یہ تو ہمارا معشوق حقیقی ہے، محبوب حقیقی ہے۔ معشوق تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے لفظ عشق اب تھوڑا بدنام ہو گیا لو کے معنی میں، یعنی وہ محبت کہ جو کسی نفسانی غرض کی وجہ سے ہو، اس معنی میں لفظ عشق استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ محبت کہ جس میں سوز ہو، سوز، جلن ہو،
یہی وہ وجہ ہے کہ آدمی محبوب کے نام میں بھی لذت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب هو اللہ میں اللہ آ گیا، مرجع موجود ہے تو هو الصمد کہہ دیتے، اللہ الصمد کی کیا ضرورت؟ لیکن مزہ آتا ہے محبوب کے نام لینے میں، تو آپ نے کہا هو اللہ احد اللہ الصمد، بار بار لفظ اللہ بول رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو مزہ آ رہا۔ اسی لیے مجنون نے کیا کہا تھا، یا ذبیات القاء قل لنا، ذبیات ذبیتن کی جمع ہے، اور چونکہ یہ منادا مضاف ہے اس لیے کہا یا ذبیات القاء قل لنا اللیلا من کن ام لیلا من البشری، کیا لیلا تم میں سے ہے؟ کیوں تم میں سے ہیں؟ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ہرنیاں جو تھی وہ بہت پتلی کمر کی، ممکن ہے عرب کا نہ ہو، عجم کا ہو، ورنہ عرب لوگ کا ذوق جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ذرا کمر موٹی ہو، اس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں آپ نے روایت پڑھی ہے، غالباً جہاں اس نے کہا کہ اگر طائف کو فتح تو ہونے دو، میں ابنت غیلان کو دکھاؤں گا، تقبل باربع وتدبر بثمان، آگے آتی ہے تو 4 شکن پڑتے ہیں اور پیچھے چلتی ہے تو 8 شکن پڑتے ہیں، یعنی اس کی چربی اتنی زیادہ ہے، موٹاپا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح میں یہ روایت آپ نے پڑھی۔ عرب کا ذوق یہی تھا، اور اجمیوں کا اور ہندیوں کا ذوق وہ ہے جو وہ کہتا ہے الیلا من کن ام لیلا من البشری۔ اسی لیے غالباً کوئی شاعر اردو کہتا ہے میرے محبوب کے بس یہی 2 پتے ہیں، کمر پتلی سراہی دار گردن، اس کی کمر پتلی ہے اور گردن اس کی سراہی دار ہے، میرے محبوب کے بس یہی 2 پتے ہیں۔ اصل تو الاستلزاز بکلام المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا، لیکن بادل ناخواستہ ایک تشبیہ آپ کے سامنے معشوق مجازی کی بھی اسی نام لینے کے اوپر، جب کسی نے کہا، ابو شیش نے کسی نے کہا کہ ارے میرے محبوب نے کہا کہ میرے نام پر ملامت کرتا ہے تمہارا ناصح اور بار بار کہتا ہے محبت ترک کر دو، تو تم کیوں نام سنتے ہو، ملامت کرنے والے کو کیوں نہیں کہتے؟ تو کیا جواب دیا، اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم، میں ملامت کو لذیذ پا رہا ہوں تیری محبت میں، فی ہواک لذیذۃ، ہوا یعنی محبت، کبھی کبھی ہوا مصدر محبوب کے معنی میں بھی آتا ہے، محبت کے معنی میں بھی۔ شاعر کہتا اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا، اتانی ہواہا، آئی میرے پاس، ہواہا اس کی محبت، قبل ان اعرف الہوا، اس سے پہلے کہ میں محبت نام کو جانتا نہیں تھا، پھر وہ ایسی آ کر جم گئی جب اس نے دیکھا کہ یہ برتن خالی ہے، اس میں رچ رچ پچ گئی، اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا، لفظ فتمکنا ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے اشباع کیا گیا، امالہ کیا گیا، فتمکنا۔ تو ہوا بمانا محبت کے بھی آتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم، ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہے۔ اسی کو اردو شاعر کہتا ہے نہ مانوں گا نصیحت پر میں نہ سنتا تو کیا کرتا، کہ ہر ہر بات میں نا سے تمہارا نام لیتا تھا، نہ مانوں گا نصیحت پر میں نہ سنتا تو کیا کرتا،
کہ ہر ہر بات میں ناصح تمہارا نام لیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جب کسی سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اس کی ایک ایک چیز سے آدمی کو ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے غالباً یہ جتنے قصائد ہے وہ سب جو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ اس بات کو سمجھا جائے، جو تشبیب ایک مستقل اصطلاح ہے کہ اصل تو وہ اپنے ممدوح، چاہے وہ جو بھی ہو ممدوح، اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس ممدوح کے لیے وہ آدمی پہلے ایک خاص قسم کی فضا بناتا ہے۔ تو ابتدا کے جو اشعار ہوتے ہیں اس کا نام تشبیب ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے جواب دیا ابو شیش کو، اوحبہ واحب فیہ ملامتا ان الملامت فیہ من اعدائہ، کیا میں آپ سے محبت بھی کروں اور محبت کے بعد میں کوئی ملامت کرے تو ملامت بھی سنوں؟ ملامت تو دشمن کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ یہ چوری کی اس نے متنبی نے اور اسی کے مضمون کو الٹا کر دیا۔ سرقہ شعریہ کہلاتا ہے یہ، تلخیص المفتاح میں آپ پڑھ کر آئے۔ تو عرض یہ کرنا تھا، الاستلزاز بکلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ نہیں آتا؟ ارے اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ کا جی چاہے کہ اس کو چاٹتے رہیں، بے ادبی اور گستاخی نہ ہو۔ ایک ایک حرف جو ہے عجیب و غریب، اس میں جو حسن و جمال اور جو جامعیت ہے، دعاؤں کو دیکھو تو جو اس کے اندر جامعیت ہے، عجیب و غریب صیغے استعمال فرمائے۔ ایک عجیب دعا مانگی، کہنے لگے بڑھاپے میں یہ اللہ میرے رزق کو بڑھا دے میرے آخر عمر میں، عند انقطاع عمری، اللہم اوسع رزقی عند انقطاع عمری۔ عامتاً جب عمر ختم ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، اس وقت میرے رزق کو بڑھا دے، اور ممکن ہے میرے پاس کچھ مال زیادہ آئے تو پھر لوگ میرے پیسوں کی وجہ سے میری مدد کرنے لگے، میری طرف دیکھنے لگے۔ اسی لیے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا اپنی فیملی کا، جب بھی وہ اپنا جو وہ ہوتا ہے رعب، وہ چھوڑتا نہیں آخر وقت تک۔ جیسے مولانا ابو حمیرہ کے دادا جان کو دیکھ لو آپ، سمجھ میں آیا؟ میں سب کی سائیکولوجی سے واقف ہوں، تمہارے دادا تمہارے دادا تمہارے دادا، دادا دادیاں، برادری، قوم، وطن، محلے، سب کی سائیکولوجی میں جانتا ہوں۔ سمجھ میں ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لوں بس، پھر اس کے بعد پوری اسٹڈی کر لیتا ہوں۔ حالانکہ دیکھتے وقت کوئی بہت گہرائی سے بھی نہیں دیکھتا، اس وقت بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہماری طرف توجہ نہیں، اور پوری اس منظر کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کا پتہ نہیں چلنے دیتے کہ کیا ماحول ہے۔ ایک دن ان کے گاؤں میں بیان کرنے کے لیے گیا، 2-2.5 گھنٹے تک بیان ہوا اور اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، پولیس آ گئی۔ سمجھ میں آیا تو وہ سب لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے کہ یہ معلوم نہیں کیا بات ہوئی، کس موضوع پر بیان کیا تھا۔ میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھیے میرے ساتھ بات کریں، آپ تشریف لائیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے بیان کیا فیملی پلاننگ کے خلاف، برتھ کنٹرول کے خلاف، تو پولیس آ گئی، وہاں ہریانہ، ہماچل، نام اس گاؤں کا اب تک یاد تھا، بھی یاد نہیں آ رہا، برتھ کنٹرول کے خلاف۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک مکالمہ تھا، سواد تھا، میں نے ہندی ورڈ یوز کیا کہ میں پہلے بولوں اور فیملی پلاننگ کے خلاف، اور پھر میرے بعد ایک دوسرا آدمی آیا جس نے میری بات کی تردید کی تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں
کہ فیملی پلاننگ کیا چیز ہے، تو یہ تو ہمارا ایک مکالمہ تھا. تو اس کو سمجھ میں آیا کہ اچھا. میں نے کہا تو اسکول کا جلسہ ہے اور ہم اسٹوڈنٹ ہیں. تو وہ یہ سمجھے کہ ہم حکومت کے خلاف بول رہے ہیں. تو ان کے گاؤں میں جب ہم گئے تو وہاں ہنگامہ ہو گیا، پولیس آ گئی. میرا خیال ہے کہ وہ واقعہ تھا بابری مسجد کے موقع پر. بہرحال الاستلزاز بکلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی ہم علم الحدیث کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب محبوب مجازی کے کلام سے اتنا تعلق ہے تو محبوب حقیقی کے کلام سے تو زیادہ تعلق ہونا چاہیے. یہ غرض سب سے پہلے حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمائی، اور یہی ہمارے اکابرین کا ذوق رہا ہے کہ جہاں عقل اور عشق کی آمیزش ہوتی ہے، محبت تو ضرور ہونا چاہیے لیکن کنٹرول میں، ہوش کو باقی رکھتے ہوئے. ایسا جوش نہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے مخلوق کو بھی خالق بنا دے، عابد کو بھی معبود بنا دے. سمجھ میں آیا؟ اس طرح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک مقام تھا، اور ان کو بھی اللہ نے یہ مقام محبت ہی کی وجہ سے عطا فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت. بعض حضرات نے چھٹی غرض بیان فرمائی کہ جس علم سے آدمی کو اشتغال ہوتا ہے اس کی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر بنتا ہے تو اس میں خاص مزاج بنتا ہے، انجینئرنگ کے علوم کو حاصل کرتا ہے تو خاص مزاج بنتا ہے. علم الحدیث کو آدمی پڑھتا ہے تو شان صحابیت پیدا ہوتی ہے، اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور صحابیت کا مفہوم یہی ہے کہ آپ کے تمام احوال سے اطلاع اور عادات سے واقفیت ہو، اور اس واقفیت کے ذریعے سے پھر آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے یہ مقام مل جائے. اس لیے مقام صحابیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ شخص اس علم کو حاصل کرتا ہے. اسی لیے کسی شاعر عربی نے کہا اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحبوا. اہل الحدیث ہم، اہل حدیث وہ لوگ، ایک مصرع، اہل النبی وان، وہ اہل نبی ہے، یعنی جن کا اشتغال علم الحدیث کا ہے وہ گویا صحابی ہے. وَإِن کو آگے کہا، آگے چل کر یہ بیت معقد کہلاتا ہے. جب کوئی شعر ایسا ہو کہ وہ ایک کلمے میں دو ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک ٹکڑا اس مصرے میں اور ایک ٹکڑا اس مصرے میں، تو گویا گراہ لگا دی آپ نے، اس کو بیت معقد کہتے ہیں. یہ تخصص فی الادب میں پڑھایا جاتا ہے. وحرمت الشیخ الذی سن القراصص المہجوج فی ام القرى. وہیں ایک شعر ہے، لا يحسبن انی نأیتک ملال او اشر لیکننی مظلم ازل ممن اذا طعمن تشر. لا يحسبن، گمان نہ کرو، انی نأیتک، کہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں. نأیتک، تو نأی کو ادھر لیا ہے اور توکا جو ہے وہ دوسرے مصرے میں. اس کو بیت معقد کہا جاتا ہے، گراہ لگایا ہوا شعر. لا يحسبن انی نأیتک ملال او اشر لیکننی مظلم ازل ممن اذا طعم انتشر.
کیا کہتا ہے؟ لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں جب کھا لیتا ہوں پھر اس کے بعد زیادہ دیر بیٹھتا نہیں، لیکن ننی مظلم ازل، لیکن میں برابر میری عادت ہے کیا کہ جب میں کھا لیتا ہوں مظلم ازل ممن اذا طعم انتشر، میں ان لوگوں میں سے ہوں اذا طعم جب کھا لے پھر روانہ ہو جائے۔ تم یہ سوچتے ہوں گے کہ بہت دیر تک بیٹھے نہیں مولانا ہمارے یہاں اور کھانا کھایا اور چل دیے اور فقط کھانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ بعض لوگ شو کرتے ہیں نا، کھانے سے 2 گھنٹے پہلے بھی جاتے ہیں اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد بھی بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آرام کرو۔ قرآن مجید کہتا ہے جب صحابہ کرام زیادہ دیر تک بیٹھے تو فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو، جس کے یہاں دعوت ہو وہاں زیادہ دیر مت رکو۔ ابھی تو مستورات بھی کھانے والی ہے، بیچاری مستورات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ مردوں سے پہلے کھاتی نہیں، اب تم بیٹھے رہتے وہ پلاٹھا لگا کے وہاں پر، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں، آدمی جلد دیر سے، اسی لیے لوگ بیچارے محبت سے بلاتے ہیں کہتے ہیں لیکن وہ اپنے اوپر بار ڈالتے ہیں محبت میں۔ آپ بھی ان کے ساتھ محبت کرو نا، ان کو کہو بھائی چلے ذرا مسجد چلے، میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے، چلے مسجد چلے، پھر مسجد میں جا کے اچھی طرح استنجا کر کے وضو کر کے پھر ذرا سنت یا تلاوت جو بھی کچھ ہو آپ بیٹھ کر وہاں مشغول ہو جائیں۔ خام خواہ چھوٹے سے گھر میں اور خاص کر کے بڑے بڑے جو ہے شہروں کے اندر ان کے پاس اتنی کمری تو ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے، اور تم ان کے یہاں مہمان جاتے وہ اگلی رات سے نہ بیچاروں کے پاس بٹھانے کی جگہ ہوتی ہے، سمجھ میں آیا، نہ کھلانے کی کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے، وہ ہوٹل سے ویسے بعض مرتبہ تو وہ ہوٹل سے ہی کھانا منگوا لے، نیچے آڑوس پڑوس میں ہوٹل تو وہاں سینکڑوں ہوا کرتے، اور چائنیز کی جو ہے لاریاں ہوا کرتی، ادھر سے جو ہے وہ منگوا لیا، ادھر سے یہ منگوا لیا، سمجھ میں آیا؟ اس لیے جب طالب علم کسی اپنے رشتہ دار کی اجازت لیتا ہے، جیسے یہ چھوٹا ادے پوری کی میری پھوپھی رہتی ہے وہاں پر، کیا نام یہ کون سی جگہ ہے انکلیشور، تو ہم کہتے صبح جانا، صبح میں جانا۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ صبح بھی جانا ابھی جانے میں کیا حرج ہے، تو اب پوری تقریر ان کے سامنے میں کروں کہ تمہاری پھوپھی کا مکان چھوٹا ہے، تم کو کہاں سلائیں گے، ان کے یہاں ان کے داماد بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کون سے کمرے میں سوئیں گے، اب یہ پوری تقریر ان کے سامنے کروں؟ تو راحت رسانی کا خیال رکھنے کا لوگوں کی، سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ یہ کہنے لگے کہ نہیں میرے پھوپھا کا تو فلیٹ بہت بڑا ہے، اس میں مہمانوں کا بالکل الگ کمرہ ہے۔ ارے ہم ایسے ملٹی ملینروں کے یہاں کبھی کبھی جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں ان کو ایک مخصوص قسم کے، ان کو کبھی ٹی وی ہٹانا پڑتا ہے تو کبھی ٹی وی پر پردہ ڈالنا پڑتا ہے، اور کبھی جو ہے ان کے غسل خانے جو ہے معلوم نہیں کتنے تکلفات لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو خیال رکھو لوگوں کی راحت رسانی کا، کوئی آپ سے محبت کرے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ آپ ان کے سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کسی کو چھٹی نہیں دیتے ہم، حالانکہ یہ بہت اچھا عنوان ہے، دوسرے بھی کچھ عناوین ہیں جو ان کے لیے نہیں ہیں، اور جو طلبہ جن کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں تو کبھی وہ شہر میں جا کے سینما دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور رات کا وقت ہوتا ہے ان کو موقع مل جاتا ہے، یا رات کو دیر تک ٹی وی دیکھتے ہیں ان کے گھر میں اور اس میں فلم چلتا رہتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تمام باتیں بھی ذہن میں ہوتی ہے، حالانکہ عنوان اس کا فقط اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں میری خالہ کے یہاں جا رہا ہوں، اور کبھی تو اسپیشل اس لیے جاتا ہے کہ اس زمانے میں انڈیا پاکستان کی ٹیم چلتی ہے، اور وہ اس لیے جاتا ہے، اور پھر چونکہ وہ بعض مرتبہ ڈے نائٹ ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو رات کو شروع ہوتی ہے، کبھی شام کو، کبھی دوپہر کے بعد، وہ بیچارہ اس لیے جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ تمام وجوہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہوتی۔ اب یہ سب تقریر اس وقت تھوڑی کرنے کی ہوتی، ابھی تو چونکہ آپ کو مدرس بھی بنانا ہے، محتمم بھی بنانا ہے، اور اصل تو مدرس ہی بنانا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو گویا
مدرس بھی بنے تو اس کی فکر کریں کہ کس طرح آپ طلباء کی تربیت کریں گے. یہ جو میں نے شعر سنایا یہ مقامات حریری کا شعر. میرے استاد کے پاس ایک کاپی تھی، اس کو لے کر بیٹھتے تھے حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ. مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بلواتے تھے مجھ سے کہ میں جو ترجمہ کروں وہی ترجمہ، اور لکھواتے تھے. ہم 80 طلباء تھے، دوپہر کے پہلے گھنٹے میں ہوتی تھی مقامات حریری. تو حضرت مولانا نے ترجمہ کیا، عبداللہ بھائی ایسے کھائے پیے اور کھسکے. تو قریب میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ وہ لکھ نہیں رہے. کہا نہیں، یہی لکھو، یہی لکھو، میں جو کہتا ہوں وہی لکھو. عبداللہ بھائی ایسے کھائے پیے اور کھسکے، لیکن ننی مظلم ازل ممن اذا تیمن تشر. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور یہ کہا کہ حضرت من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. وہ بار بار آخر میں آپ نے دیکھا یہ مانتا نہیں تو کہہ دیا وَإِن رَغِمَ عَنْهُ أَبِي ذَرٍ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا تو وہ ناک پکڑ کے کہتے تھے وَإِن رَغِمَ عَنْهُ أَبِي ذَرٍ، وَإِن رَغِمَ عَنْهُ أَبِي ذَرٍ. سمجھنا اور مزہ لے لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے میرے محبوب نے یہ کہا. تو جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے لٹو ہو جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اتنی حسین. یہ ناخن کاٹنے کی ادا دیکھ لو، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہی دیکھ لو، آپ تعجب کریں گے. داہنے ہاتھ سے کھانا، یہ ہندوؤں کو ہم سمجھاتے ہیں صبح سے شام تک کہ دیکھو ایک کو استنجے کے لیے کر دیا، ایک کو اس کے لیے کر دیا. مواقع تکریم کے اندر، مواقع تکریم کے اندر التیامن فی التکریم والتیاسر علی خلافہ. اب تو مولانا صاحب کو ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ چشم بددور بخاری شریف بائیں ہاتھ کے اندر اور دانے ہاتھ میں نالین شریفین. جب آپ پاس ہوتے ہیں نا تو ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ نے کتاب کیسی پکڑی ہے، دانے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اور کتاب ایسی پکڑی ہے. یہ مولانا کو پوچھو دوسرے مدرسے میں جا کے آئے ہیں، لوگ کتابوں کو اس طرح لے کے چلتے ہیں جیسے کوئی چوپڑی ہو، سینے سے لگا کے نہیں چلتے لوگ، اور اس طرح رکھتے ہیں. کتابوں کی جلدیں دیکھو تو آپ حیران ہو جاؤ. اس کے حاشیے کے اوپر حساب کر رکھا ہوتا ہے. آج دال ہے، مونگ ہے تو بگاڑ کرنے کے لیے کیا لانے کا ہے، تو 10 پیسے کا پودینہ، 15 پیسے کا دھنیا اس کے حاشیے کے اوپر. باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بخاری شریف پر. اتنا انحطاط ہے، پھر کیسے آئے گا علم آپ بتائیے؟ کبھی نہیں آ سکتا. شتان بینہما. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حتی فی تنعلہ و ترجلہ. کیا ہے وہ لفظ؟ اوپر سے چلا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں تیامن فرماتے تھے. حتی فی طہورہ و تنعلہ و ترجلہ. ہے نا حدیث پاک میں؟ فی کل شیء حتی الطہور. طہور کا بیان چل رہا ہے وہاں. تو طہارت میں تناول اور طہارت من قبیل الفرائض کے ہیں، تو فرائض میں گویا کہ تیامن ہے. اور آگے چل کر کیا فرمایا؟ وَتَنَاعُلِهِ. اور تناول من قبیل السنن کے ہیں، تو سنت میں بھی گویا کہ تیامن. اور ترجل یعنی کنگا کرنا،
اور کنگا مستحبات میں سے ہے. معلوم ہوا مستحبات میں بھی تیمم. یہ 3 لفظ کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ فرائض میں بھی تیمم، سنن میں بھی تیمم، اور اسی طریقے سے اس کے جو ہے اس میں بھی تیمم اختیار کیا جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، چاہے وہ تناول کی ہو چاہے ترجل کی ہو، ایسی ہے حسین و جمیل کہ ان اداؤں کو اپنایا جائے اپنی زندگی کے اندر. اور آپ ہی کے اس کلام سے استلزاز حاصل کرنا ہے، اس لیے ایک غرض یہ بیان کی الاستلزاز. اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ ہر علم کے اشتغال سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس سے چونکہ شان صحابیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے علم الحدیث کو پڑھا جاتا ہے. وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ وَأَنفَاسُهُ صَحِبُوا. انفاس نفس کی جمع جس کے معنی سانس، لیکن اگرچہ ان کی ذات کی صحبت تو حاصل نہیں کی، لیکن ان کے فرامین کو پڑھ کر ان کے سانس سے فائدہ اٹھایا. یہاں اہل الحدیث کا مطلب وہ اہل حدیث نہیں، بلکہ جن کا اشتغال علم الحدیث کا ہو، وہ مراد ہے یہاں پر. بعض حضرات نے ایک 7ویں غرض بیان کی، معرفت و اقسام السند و احکام الروایت. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ درایت حدیث کی تو ہوگی، اصول حدیث کی اور کسی کی نہیں ہو سکتی. بعض حضرات نے 8ویں غرض جو تمام علوم دینیہ کی فقہ سے نور الرضا بلکہ مالا بد منہ سے پڑھ کے چلے آتے ہیں، الفوز بسعادت الدارین. لیکن پھر وہی کہوں گا کہ الفوز بسعادت الدارین غرض نہیں ہے، غایت. غرض اور غایت کے درمیان فرق ہے. غرض محرک الفعل کو کہتے ہیں اور غایت نتیجت الفعل کو کہا جاتا ہے. سعادت اخرویہ تو ظاہر ہے، اور سعادت دنیاویہ یعنی سکون قلبی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بعض حضرات نے ایک نوی تعریف یہ بیان کی، معرفت علم الفقہ. سنن اور احکام کی روایت جب پڑھتے ہیں تو فقہ سے مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور علم الفقہ جو ہے بمنزلہ مکھن کے. ایک ہے دودھ، ایک ہے دہی اور ایک ہے مکھن. قرآن مجید تو جیسے دودھ اسی سے دہی بنتا ہے، اور جب پورا خلاصہ دودھ اور دہی میں سے جو ماوا چکنا چکنا نکالتے ہیں اس کو آپ مکھن کہتے ہیں. تو گویا فقہ یہ خلاصۃ القرآن اور خلاصۃ الحدیث ہے. اس لیے آئندہ علم الفقہ کی فضیلت کے بعد میں ایک 40 میں سناؤں گا. لا يصير الرجل محدثا كاملا الا ان يكتب 40 کہ علم الحدیث کو پڑھنے کے لیے تو 64 شرائط کی ضرورت ہے، لیکن علم الفقہ پڑھنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں. پھر بھی فقہ کی فضیلت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے المحدثون کالسیابلہ والفقہاء کالاطباء. ایک تو میڈیکل اسٹور والے ہوتے، کیمسٹ والے، ان کو یہ معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ دوا کس بیماری کی ہے، فقط انہوں نے دوا رکھ رکھی ہے. اور ڈاکٹر کے مطب اور کلینک میں جاتے ہیں تو اس کے پاس کوئی دوا نہیں ہوتی، لیکن اس کو معلوم ہے کہ کون سی دوا، پھر وہ لکھ دیتا ہے. تو محدثین کے پاس تو احادیث کا ذخیرہ ہے، لیکن کون سا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ معلوم نہیں ہے. اور فقہا کے پاس درایت ہے، فقہ ہے، اور وہ ڈاکٹر کی طرح ہے. یعنی وہ یہ بتاتے ہیں
کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، اگرچہ انہوں نے حدیث میں کوئی کتاب نہ لکھی ہو۔ تو المحدثون کالصیادلہ، یہ میڈیکل اسٹور کو عربی میں صیدلیہ کہتے ہیں۔ لیکن اس سے آپ یہ استدلال نہیں کر سکتے جو احناف نے استدلال کیا کہ نعوذ باللہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ نہیں تھے، اور کچھ متعنتین نے یہ بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے، اس لیے کہ ان کو فقط 17 روایات یاد تھی۔ جس شخص کے 4000 اساتذہ ہو اس کو فقط 17 روایات یاد ہونے کا کیا مطلب؟ ایک حدیث بھی اگر ہے تو ایک حدیث بھی سنی ہو تو 4000 روایات تو ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی طرف تو منسوب ہے کتاب مسند امام اعظم، آپ کے مکتبے میں موجود ہے امام اعظم کی مسند، اور آپ کے جو شاگردوں نے کتابیں لکھی ہے کتاب الآثار، اور امام محمد کی کتاب تو آپ پڑھتے ہی ہیں موطا امام محمد۔ اور جو حنفی غلو کرتے ہیں، سب سے پہلے امام فخر الدین زیلعی نے کنز کی شرح میں لکھ ڈالا، جو اگرچہ ابو البرکات عبداللہ نصفی صاحب کنز کے استاد بھی ہیں اور شاگرد کی کتاب پر شرح لکھی ہے انہوں نے، جیسا کہ علامہ طیبی علیہ رحمٰن نے مشکات المصابیح پر ولی الدین خطیب تبریزی کی کتاب کے اوپر علامہ طیبی علیہ رحمٰن نے الکاشف عن حقائق السنن کتاب لکھی۔ ایسی کتاب کی دنیا میں دو ہی مثالیں ملتی ہے کہ شاگرد کی کتاب پر کسی استاد نے شرح لکھی ہو۔ عام متن استاد مقدم ہوتا ہے، شاگرد مؤخر ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے کہ شاگرد کی کتاب پر لکھنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس استاد کی عمر بہت بڑی ہوئی، جبھی تو شاگرد کی کتاب پر کتاب لکھی۔ تو مشکات المصابیح کی شرح علامہ طیبی کی الکاشف عن حقائق السنن وہ علامہ طیبی کے استاد ہیں، اسی لیے فخر الدین زیلعی ابو البرکات عبداللہ نصفی کے استاد ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات لکھی کتاب الرضاعت کے اندر کہ امام بخاری فقیہ نہیں تھے، اس لیے کہ ایک بکری سے اگر 2 بچے دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، یہ فتویٰ دیا انہوں نے۔ جو آدمی امام بخاری کی کتاب کو پڑھے مطالعہ کرے، جہاں فقہ البخاری فی تراجمہ ہی ارباب عقول کی فہمیں امام بخاری کے فقہ کو سمجھنے میں عاجز ہو گئی، اس امام بخاری کو لوگ غیر فقیہ کہتے ہیں، اور وہ بھی حنفی لوگ۔ اس طرح کا غلو نہ کرنا چاہیے، یہ تو کفران نعمت ہے، احسان فراموشی ہے۔ آپ جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں، اسی کی برائی کر رہے ہیں کہ وہ فقیہ نہیں تھے۔ کوئی مولانا گزرے بجنور کے قریب، رضا احمد بجنوری کر کے، انوار الباری نام کی کتاب لکھ ڈالی ہے بخاری کے اوپر۔ ملاقات ہوئی تھی، میری شاہ صاحب کے داماد ہیں، علی گڑھ اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیمینار میں گیا تو پھر ان سے ملنے گیا تھا، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ بخاری کی شرح کا ہے، آپ چھپوا دیں، مجھے ان کی شرح کا علم ہے، وہ امام بخاری کے خلاف بہت لکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں شاہ صاحب کی تقریر ہے، حالانکہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری علیہ رحمہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ بہرحال اب تو وہ مولانا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ انوار الباری نام کی کتاب آپ کے مکتبے میں موجود ہے، اس کی تردید میں ایک پاکستانی عالم نے کتاب لکھی ہے الظلمات فی انوار الباری۔ انوار، اور لیکن وہ غیر مقلد عالم کی کتاب ہے،
مجھے تو یہاں عرض یہ کرنا تھا کہ فقہ کی معرفت علم الحدیث کو پڑھ کر ہوتی ہے، لہذا میں نے 12 تعریفات بیان کی، 4 موضوع بیان کیے اور 9 غرض و غایت بیان کی، یا 8 غرض بیان کی اور 1 غایت بیان کی۔ تعریفات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ میں شان تدبر پیدا ہوگی، اور موضوع کا آپ معائنہ کریں گے تو آپ کے اندر عظمت پیدا ہوگی صاحب کلام کی، اور غرض و غایت پر اگر آپ دیکھیں گے تو استلزاز پیدا ہوگا اس کلام سے۔ تو میں نے اس لیے تعریفات 12 بیان کی تاکہ تدبر کے ساتھ آپ اس کلام کو پڑھیں، لیکن فقط تدبر کافی نہیں، 4 موضوع ذکر کیے گئے تاکہ آپ عظمت بھی اپنے اندر پیدا کریں اس کلام کی، اور عظمت کے ساتھ ساتھ محبت اور استلزاز بھی ضروری، لہذا تقریباً 9 غرض و غایت بیان کی۔ جب تدبر، عظمت اور استلزاز کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالی غایت یعنی سعادت دارین، دنیا اور آخرت میں سکون عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے مقدمۃ العلم، وہ امور ثلاثہ جس پر فن کا شروع کرنا علی وجہ البصیرت موقوف ہو۔ اگر بے توجہی کے ساتھ آپ نے پڑھا تو جتنا توجہ کے ساتھ پڑھنے کی، عظمت اور محبت کے ساتھ پڑھنے کے فضائل ہیں، اتنے ہی سخت سے سخت وعیدیں ہیں۔ اگر کاہلی، سستی، بلا عظمت، بلا استلزاز سے پڑھا تو ایسی محرومی اور شقاوت ازلی کا مستحق ہو جاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اس وقت دعا نکلتی ہے کہ اللہ کسی دشمن کو بھی اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ دل سخت ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رہے تدبر، عظمت اور استلزاز یعنی محبت۔ اور تدبر جب اتنے تعریفات سے پتا چلا آپ کو، اقوال، افعال، ارشادات، تقریرات، احوال کا نام ہے، تو تدبر کرنا پڑے گا۔ بغیر تدبر کے ان اقوال کو پڑھنے سے فائدہ کیا؟ اور موضوع تو ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عظمت پیدا ہونی چاہیے۔ اور جب اتنی ساری دعائیں نظر اللہ عمران سمع مقالتی، تو ان دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے لذت بھی حاصل کرنی چاہیے، یعنی محبت ہونی چاہیے۔ تو 3 چیزیں، اطاعت، عظمت اور محبت۔ اس کا نام ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صغانی کی کتاب الشفاء بحقوق المصطفیٰ، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ جب آپ اس سے فارغ ہو چکے تو اب ظاہر ہے الحد والموضوع ثم الثمرہ والاسم والاستمداد وحکم الشارع، 3 چیزیں میں نے ذکر کر دی۔ اب 4تھے نمبر پر اسم کا بیان۔